Plus TV, safety for all. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خیرا. اما بعد. محترم ناظرین اور ناظرات، آپ دیکھ رہے ہیں شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے راز کا چوتھا پروگرام، یعنی سیکریٹ آف سکسیسفل میرڈ لائف کا یہ 4th ایپیسوڈ آپ کے سامنے آج پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے گزشتہ 3 ایپیسوڈ میں آپ نے یہ جان لیا ہے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اور نکاح کے کیا کیا فائدے ہیں، اور نکاح کو کیسے کامیاب بنانا چاہیے، کیسے اس کو آسان کرنا چاہیے، اور نکاح میں ہونے والے بیجا رسوم و رواج پر بھی کچھ روشنی ڈالی گئی تھی، اور اسی طرح غیر شرعی شادیاں جس کو نکاح نہیں کہا جا سکتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو قابل قبول نہیں ہیں، یا وہ محبت کے جھوٹے دعوے جس کی بنا پر لوگ محبت کے جال میں پھانس کر محبت کے نام پر خواتین کا جنسی استحصال کرتے ہیں، اور پھر مختلف طریقے سے اس کو شرعی حدود میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسے نکاح کا نام دینا چاہتے ہیں جو کہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اس پر بھی تفصیلی گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح اس بات پر بھی گفتگو ہوئی کہ کیسے شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو شادی کے بعد خوش رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کامیاب بنانے کے لیے، ایک دوسرے کی راحت اور سکون کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ جو کمرے کے اندرونی معاملات ہیں اس پر بھی سرسری گفتگو ہماری ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد زندگی کے دیگر کئی ایک ایسے مسائل ہیں جس میں دونوں کا ساتھ اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق جانتے ہوئے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے راحت اور سکون کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا مقام جانتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، سورہ نساء کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: عاشروہن بالمعروف، کہ ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ بلکہ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا: فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جو پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا، خُلِقَتْ مِن ضِلْع، پسلی سے وہ پیدا ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی کمی رہ جائے، اس کی کوئی ادا تمہیں ناپسند آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت سا خیر رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کہا ہے، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا: استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت کو قبول کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سب سے بہترین اور کامل مومن والا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین حسن سلوک ان کے ساتھ کیا تھا، اس کی کئی ایک مثالیں۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، ایک ہسبینڈ ہونے کے ناطے آپ نے کس طرح کی ذمہ داری نبھائی ہے، تو آپ اٹھا کر دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسی چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں کامل، مکمل، کمپلیٹ نمونہ ہے، کمپلیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ویسے بھی اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر آپ فائز تھے، جیسے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پر ہیں، سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق، اچھے اخلاق کے جو درجات ہیں اس کو کمپلیٹ کروں، اس کو مکمل کروں، یعنی اس کے اخلاق کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر دنیا کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے اور ساری انسانیت کے سامنے اس بات کو پیش کروں کہ کیسے اخلاق کے اعلیٰ مراتب ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کے بعد زندگی کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کر بتایا ہے، ہر ایک کے ساتھ۔ لیکن جہاں تک گھر کا جو معاملہ تھا، گھریلو جو معاملہ تھا، بیویوں کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا وہ بہت ہی بہترین تھا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین سے جب پوچھا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، سب سے زیادہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن کے بالکل ہو بہو ویسے جیسے ہی قرآن میں اخلاق بیان کیے گئے، ہو بہو ویسے ہی اخلاق تھے۔ کان خلقہ القرآن کہ آپ کے اخلاق تو پورا قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے اخلاق اپنا کر دنیا کے سامنے بیان کیے ہیں جس کی تعلیم قرآن میں دی گئی، جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث کے ذریعے سے امت مسلمہ کے سامنے پیش کی ہے، اس کو پریکٹیکل طور پر بھی، عملی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند نمایاں پہلو، چند مثالیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے جذبات، ان کے احساسات کا خیال کیا کرتے تھے، بہت حد تک خیال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی خوشی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا بھی خیال کیا کرتے تھے۔ ویسے تو خود دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ ہمارے بیویوں سے، ہمارے شوہروں سے، یعنی شوہر ہو تو بیوی کے حق میں، بیوی ہو تو شوہر کے حق میں دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اور ہمیں پروردگار متقیوں کا امام بنانا، اور ہماری نسل کو بھی۔ تو اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ان کے لیے ایک بہترین آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کا ذریعہ تھا، بلکہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیویاں بن کر آئی تھیں۔ یہ بہت بڑا مقام، یہ بہت بڑا رتبہ بلند ان کو مل گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ ان کے جذبات کا خیال کیا کرتے تھے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر، یا اس طرح کہ جب کوئی حبشی لوگ کھیل کود کا مظاہرہ کرتے ہیں، گراؤنڈ میں آ کر کھیلتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین کو، بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے ٹھہرتی ہیں، اور پھر وہاں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے پردے کے اندر رہ کر اس کھیل کا مشاہدہ کرتی ہیں، کھیل کو دیکھتی ہیں، جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ کھیل کود جو زندگی میں نشاط پیدا کرتا ہے، یعنی وہ کھیل کود نہیں جو انسان کو غافل کر دے، رب سے غافل کر دے، یا ایسے کھیل تماشے نہیں جس کے اندر بے حیائی ہو، بدکاریاں ہوں، برائیاں ہوں، نہیں، بلکہ وہ کھیل کود جو جائز لمٹ کے اندر تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیچھے سے دکھلا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک میں تھک نہ جاؤں، جب تک میں خود ہٹ نہ جاؤں، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر کر مجھے مشاہدہ کرواتے، مجھے دکھاتے، یہ سارا منظر میں دیکھتی اور میں اس سے لطف اندوز ہوتی۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جذبات کا خیال کس طرح کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث گڑیوں سے کھیلنے سے متعلق ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7130، جس کے اندر حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے، اس وقت جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنے ساتھ کھیلنے والی لڑکیوں کے ساتھ، ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ، میں اون سے بنے ہوئے، کپڑے کے بنے ہوئے گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی داخل ہوتے، میری سہیلیاں چھپ جاتی تھیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آواز دیتے، وہ باہر نکل آتی، پھر میں اور میری سہیلیاں مل کر ہم کھیلنے میں مصروف ہو جاتے، کھیلنے لگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھیل کا خیال رکھا، ان کے جذبات کا، ان کی عمر کا خیال رکھا، اور انہیں اس کھیل میں جس میں دلچسپی تھی اور جس کے اندر کوئی بے حیائی یا برائی یا غافل کرنے والی وہ چیز نہیں تھی، تو انہیں کھیلنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ بلکہ ابو داؤد کی سلسلے میں بڑی طویل روایت ہے، جسے امام البانی نے آداب الزفاف کی کتاب میں صحیح قرار دیتے ہوئے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ گڑیا ہے، کپڑوں سے بنے ہوئے گڑیا ہیں، اور اس گڑیوں میں ایک گھوڑے کی بھی شکل کا ایک گڑی تھی جس کی شکل جو ہے گھوڑے سے ملتی جلتی تھی، اور اس کے 2 پر بھی تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا میرے کھلونے ہیں، میری گڑیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیچ میں یہ جو کیا ہے؟ کہا میرا گھوڑا ہے۔ کہا اس کے پر بھی ہوتے ہیں؟ کہا ہاں، کیا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی پر تھے؟ تو اس بات کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، اس حد تک ہنس دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے داڑھ بھی نظر آنے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں کس طرح آپس میں میاں بیوی کے درمیان ہنسی مذاق اور جائز حد تک کھیل تفریح کی جو اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، گھر کے اندر رہ کر، وہ پردے کے اندر رہ کر اپنے کھیل کود میں مصروف ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کھیل کی اجازت بھی دے رہے ہیں، اور بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مداعبہ، آپ بھی ان کے ساتھ جو نا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس سے ان کا دل بہل رہا ہے، جس سے وہ خوش ہو رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سہیلیوں کے ساتھ بھی انہیں کھیلنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک جذبات کا اور احساسات کا خیال رکھا ہے کہ بیویوں کے ساتھ ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے انہیں ایسے مواقع فراہم کرنے چاہیے جہاں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، جہاں شرعی خلاف ورزی ہوتے ہوئے ایسے کوئی کام صادر نہ ہوں جس کی وجہ سے وہ کام شریعت کے خلاف ہو جائیں، یا یہ کہ نماز سے غافل کرنے والے ہوں، یا رب کی نافرمانی والے کام ہوں، یا بے حیائی والے کام ہوں۔ تو ایسے تمام کاموں سے بچ کر جائز حدود میں رہ کر جہاں وہ کھیلنا ہے تو وہ کھیل بھی سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہاں، بلکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کمپٹیشن بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھاگتے تھے، دوڑ لگاتے تھے، رننگ ریس ہوتی تھی دونوں کے درمیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں دونوں ایک ساتھ بھاگتے تھے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ آ جاتے، کبھی میں فرسٹ آ جاتی، دونوں کے درمیان یہ بھی کمپٹیشن ہوا کرتا تھا۔ تو اس کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو اس طرح کے کھیل کود میں بھی حصہ لینا چاہیے تاکہ باہر نکل کر آؤٹنگ کے اندر جہاں پر پردے کا اہتمام ہو، جہاں لوگ نہ ہوں، جہاں بے حیائی کا ماحول نہ ہو، جہاں ایسی کوئی تصویر یا ایسی کوئی چیز تصویر کشی نہ ہو، یا ایسی کوئی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے جو ہے شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، تو اس سے ہٹ کر جائز حدود میں رہ کر یہ سارے کام، یہ سارے کھیل اور نماز کی پابندی کے ساتھ یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امہات المؤمنین اور بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ سارے کام، یہ سارے کھیل، یہ ساری تفریح، یہ سارے ایسے خوشی کے مواقع جس کے ذریعے سے دونوں کے درمیان، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو میرا شوہر، میرا ہسبینڈ میرا کتنا خیال رکھتا ہے کہ میرے کھیل کود کا سامان بھی فراہم کر رہا ہے، جس سے میں خوش ہو سکوں، جس سے میرا دل بہل سکے، مجھے اس سے اطمینان مل سکے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے اندر شرعی خلاف۔ اب کھیل کود کی بات اگر آ جائے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہاں یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود دکھاتے تھے۔ وہ کھیل کود بے حیائی والا کھیل کود بھی نہیں ہوتا تھا، جیسے حبشی لوگوں کے بارے میں آیا کہ وہ مسجد میں آ کر اپنے کرتب دکھاتے تھے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھیل کود دیکھنے کے لیے جو نا کسی گراؤنڈ میں آپ اپنی بیوی کو لے کر چلے جائیں جہاں پر بے حیائی ہو رہی ہو، کھلم کھلا میوزک، ڈانس، شراب، ساری چیزیں چل رہی ہے، تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ جہاں نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہے، نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور وہاں پر ہر کوئی یعنی مخلوط سب ملے ہوئے ہیں، میل فیمیل سب ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ سارے کام وہاں پر ہو رہے ہیں، تو ایسی جگہ جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر دیکھنے دکھانے کی بات آئی ہے تو سیریل، فلم، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے کہیں یہ دلیل نہ نکال لی جائے کہ اس کی ذریعے سے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حبشی لوگوں کو یہ سارے کھیل دکھائے تو ہم کیوں نہ اپنے فون میں یا ٹی وی میں جو ہے نا ہم سیریلز دیکھنے لگ جائیں، فلم دیکھنے لگ جائیں۔ تو دیکھیے فلم اور سیریل یا گیمز بھی جو کھیلے جاتے ہیں اس کے اندر اگر بے حیائی ہو رہی ہے یا اجنبی مرد جو ہے اپنی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، عورتیں بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، تو ایسے تمام کھیلوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح وہ گیمز جو ویڈیو گیمز کے طور پر فون میں کھیلے جاتے ہیں یا جہاں کہیں بھی کھیلے جاتے ہیں، جس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اس کا اثر بچوں پر بھی غلط پڑتا ہے، آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے، صحت کو نقصان پہنچتا ہے، اور رب کی عبادت سے وہ غافل کرنے والے ہیں، اور اس کا اثر ذہن پر بھی پڑ سکتا ہے۔ تو ایسے وہ تمام کھیل نہیں کھیلنے چاہیے جو انسان کی صحت پر اور اس کے ایمان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی اپنے ساتھ بیویوں کو لے کے جاتے، بلکہ قرآن اندازی ہوا کرتی تھی، مطلب چٹھی پر نام لکھ کر چٹھی اٹھائی جاتی تھی،
دیکھا جاتا تھا کہ کس کا نام آیا، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے تاکہ سفر کا جو مزہ ہے، سفر کے اندر ساتھ میں بیوی ہو، وہ سفر بڑا ہی پر لطف ہو جاتا ہے، اور اس سفر کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جہاں آدمی سنگل سفر کرے اور اس کے مقابلے میں فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اگر سفر کرتا ہے تو سفر کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی ساتھ میں لے کر جاتے، ضرورت پڑنے پر جہاں آپ جا سکتے ہیں بیویوں کو ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، یعنی ایسے سفر جس کے اندر بچوں کا نقصان نہ ہو، جس کے اندر یعنی ایسا کہ ساری سہولیات میسر ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کام سے جا رہے ہیں، کسی مناسبت سے جا رہے ہیں اور وہاں پر ساتھ لے جانا مشکل ہے تو الگ بات ہے، لیکن جہاں تک لے جا سکتے ہیں ساتھ میں وہاں آپ ضرور لے جائیں، تاکہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بھی اجر مل جائے، اور ساتھ میں سفر کے دوران وہ بیوی جب ساتھ رہے گی تو سفر کا مزہ بھی بڑھ جائے گا، اور اس سے دونوں کے درمیان مزید تعلقات گہرے ہو جائیں گے، اور دونوں کی زندگی بڑی خوشگوار زندگی، اور جو زندگی کا جو سفر ہے وہ بڑا ہی اچھا چلنے لگے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پیار سے بڑے اچھے نام سے بلاتے تھے، بیویوں کو پیار سے اچھے نام سے بلایا کرتے تھے، جیسے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یا حمیرہ کہتے تھے، یعنی سرخ رنگ والی، اس کا معنی ہے سرخ رنگ والی، اور اسی طرح یا عائش، آدھا نام آپ بلاتے تھے، یا عائش، عائشہ کی جگہ یا عائش کہتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیویوں کو ایسے نام جو انہیں لطف اندوز کرنے یا انہیں خوش کرنے یا ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے ایسے نام بلائے جائیں تو ضرور بلائیں، لیکن اس کے بجائے بعض لوگ جو نادان جاہل قسم کے ہوتے ہیں، جہالت میں ڈوبے ہوتے ہیں، وہ بیویوں کو برے القاب سے بلاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ہاتھ پیٹ ان کے اوپر ہاتھ چلا دیتے ہیں۔ یہ سارے کام غلط ہیں، انہیں گالی کے بغیر بعض لوگ بات نہیں کرتے ہیں اور بہت ہی واہیانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، ارے ترے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کام ایک سچے مسلمان اور ایک اچھے مسلمان کی نشانی نہیں ہے، اور ایک اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ اچھا شوہر اپنی بیوی کو عزت دے گا، جتنی وہ اس کی عزت کرے گا وہ بھی اس کی عزت کرے گی، جیسے قرآن مجید میں کہا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی تمہارے جیسے ہی حقوق ہیں، لیکن مردوں کا درجہ تھوڑا بلند ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، ان کی کوئی عزت، ان کا کوئی رسپیکٹ، ان کا کوئی احترام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا احترام کرنا چاہیے، انہیں عزت سے بلانا چاہیے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہ لیا جائے کہ ان کی عزت میں ان کی جو نا جی حضوری کرنے لگ جائیں، ان کی غلامی کرنے لگ جائیں، نہیں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو جو مقام دینا ہے ان کا وہ مقام ضرور دیا جائے، نہ ہی ان کو غلام بنایا جائے، نہ ہی ان کی غلامی کی جائے، بلکہ آپ گھر کے بادشاہ ہیں، وہ گھر کی ملکہ ہے۔ دونوں اس طرح اگر زندگی گزاریں تو زندگی بڑی کامیاب ہوگی اور خوشگوار زندگی وہ چلتی رہے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کا دیکھیں آپ کس حد تک ان کے ساتھ محبت کو اجاگر کر کے بتاتے، محبت کیسی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ کھانے پینے میں اس حد تک کہ وہ بیوی جہاں سے کھائے یا جس پیالے میں پانی پیے یا کوئی بھی چیز، اس کو جہاں سے اس نے استعمال کیا ہے اسی جگہ سے، گلاس کے اسی حصے سے آپ یہ پانی پیتے تھے، یعنی کہ جھوٹا ہو گیا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ میرا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اسی گلاس سے اسی جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے۔ یہ بھی محبت کو بڑھانے والی چیز ہے، بلکہ ساتھ میں مل کر کھائیں گے تو برکت تو ہوگی ہی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے، ہاتھ سے کبھی کھلا بھی دے، اس سے اور محبت بڑھے گی۔ کیوں؟ اس سے جو پیار آتا ہے، ہاتھ سے آپ ایک لقمہ کھلا کر دیکھیں اپنی بیوی کو، وہ کتنا جذبات میں آ جائے گی، کتنا وہ سارے اپنی یعنی اسے ایسا محسوس ہوگا کہ جس طرح اس کے ماں باپ اسے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھلاتے تھے، اس کا جو مقام اس کے ماں باپ کے گھر میں تھا، ماں باپ اس کو جو رسپیکٹ دیتے تھے، ماں باپ اس کے ساتھ جو لاڑ پیار کرتے تھے، وہ لاڑ پیار اس کے شوہر کے گھر میں بھی اس کو مل رہا ہے، شوہر بھی اس کا خیال کر رہا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا رفقاً بالقواریر، یہ کانچ کے گلاس ہیں بھائی، یہ کانچ کے گلاس ہیں، کانچ کے گلاس کو آپ جو ہے نا ٹرے میں رکھ کر لے کر چلیں گے تو کیسے چلیں گے؟ آپ سنبھل سنبھل کر قدم رکھیں گے، پیر جہاں بھی رکھیں گے پھونک پھونک کر رکھیں گے، نیچے دیکھ کر چلیں گے، ٹھوکر نہ لگ جائے، گلاس گر نہ جائیں، ٹوٹ نہ جائیں۔ بالکل اسی طرح ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بھی اس طرح قدم کو پھونک پھونک کر رکھیں۔ لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، برے القاب سے بلانا یا غصے سے بات کرنا، جھڑکیاں دینا، دھمکیاں دینا، طلاق کی دھمکی دینا، خلا کی دھمکی دینا، اور مختلف طریقے سے یہاں تک کہ بعض لوگ نعوذ باللہ قتل تک کر ڈالتے ہیں، یہ سارے کام غلط ہیں، حرام ہیں۔ اللہ
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استوصوا بالنساء خیرا کہہ کر جو ہمیں نصیحت کی ہے، تاکید کی ہے، یہ تاکیدی وصیت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور بالخصوص یہاں آپ نے جو کہا رفقاً بالقواریر، یہ کانچ کے گلاس ہیں، کانچ کے گلاسوں کو جس طرح آپ سنبھال کر لے کر چلتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کو سنبھال کر لے کر چلنا ہے. خوشی کے موقع پر ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ مل جانا ہے. خوشی اور غم کا ہر پہلو دونوں کی زندگی میں برابر کا جو نا حصہ دار ہونا چاہیے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں بھی ان کا تعاون کرتے، ان کی ہیلپ کرتے. گھر میں کبھی ضرورت پڑ گئی تو صاف صفائی کا معاملہ ہو، یا اپنے کپڑے اگر پھٹ گئے ہیں تو کپڑوں کو پیون لگانے کا معاملہ ہو، یا اسی طرح جوتے ٹوٹ گئے ہیں، جوتے کی پٹی ٹوٹ گئی ہے، اس کو جوڑنے اور اس کو سینے کا معاملہ ہو، ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کر کے بتاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے کہ میاں بیوی دونوں زندگی کا ایک حصہ ہیں، زندگی کی گاڑی یہ دونوں کے ساتھ مل کر چلے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چلا کر بھی بتایا ہے اور نمونے کے طور پر سارے لوگوں کے سامنے عملی طور پر اس چیز کو پیش کر کے دکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک جو ہے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، کس طریقے سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھٹنا پیش کر دیتے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھنے جا رہی ہیں، اوپر چڑھنا ان کے لیے دشوار ہے، آپ نے اپنا گھٹنا رکھ دیا، کہا اس پر پیر رکھو اور اس پر پیر رکھ کر تم اونٹ پر بیٹھ جاؤ، اونٹ پر سوار ہو جاؤ آگے بڑھ کر. آج اگر کوئی شخص مثال کے طور پر بیگم کے لیے دروازہ کھول دے، ڈور کا، کار کا ڈور کھول دیا، ارے یہ غلامی کر رہا ہے. نہیں، یہ غلامی نہیں ہے، یہ اس کو عزت دینا ہے، یہ اس کا ریسپیکٹ ہے. اگر وہی شخص بیوی کے بجائے کسی اور کے گھر میں وہ ڈرائیور ہے یا کچھ اور کام کر رہا ہے، وہاں جا کر اگر کرے تو غلامی ہے. یہ غلامی نہیں ہے، یہ بیوی کے ساتھ وہ مقام، وہ عزت، وہ ریسپیکٹ وہ دے رہا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة قط، ایک اور حدیث کے اندر خادما ولا امرأة قط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، مارا نہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج لوگ مار کر بڑی بہادری سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، ہمارا حق ہے، ہم ماریں گے. غلط بات ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی. ہاں، وہ طلاق کے مسائل میں انشاءاللہ بات آئے گی کہ مارنے کے سلسلے میں جو قرآن نے کہا ہے وہ کس طرح مارنا ہے. ضرباً غیر مبرح، ایسی مار جو اثر انداز نہ ہو، جس کا نہ نشان نظر آتا ہو، نہ جس سے درد ہوتا ہو، نہ جس سے درد بھی نہ ہو. جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ مسواک کی لکڑی سے مارنا. مسواک کی لکڑی اتنی چھوٹی ہوتی ہے، 5-6 انچ کی مسواک کی لکڑی، اس سے کیا مار لگے گا؟ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جذبات کا خیال اور احساسات کے خیال میں اس بات کو بھی ملحوظ رکھا جائے کہ غصے میں آ کر اس طریقے سے نہ مارا جائے کہ اس مار کے نشانات اس پر اتر جائیں، یا اس مار کی وجہ سے اسے تکلیف ہو جائے، اس کی ہڈی وغیرہ کوئی چیز نہ ٹوٹ جائے. ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جو روایت میں ملتا ہے کہ مسواک کی لکڑی سے مارا جاتا تھا. مسواک کی لکڑی سے مار ہی نہیں لگتا، نہ مار لگتا ہے، نہ مار کا درد محسوس ہوتا ہے، بلکہ صرف یہ کہ تنبیہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے. اور وہ بھی کس معاملے میں مارنا ہے وہ طلاق کے مسائل میں آئے گا کہ جب بیوی بے حیائی کا کوئی ارتکاب کر دے، اسے سمجھایا گیا، نہ مانے، بستر سے اس کو جو الگ کر دیا گیا، نہ مانے، تب اس کے بارے میں کہا گیا کہ تیسرے مقام پر اسے ایسی مار مارو جس کا نہ اثر ہو نہ جس کا درد ہو، ایسی مار اس کو مارو. تو یہ جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر گھر میں کچھ کام کاج کے مسئلے میں ہو، کوئی اور معاملات میں ہو، یا اپنی برتری دکھانے کے لیے ہو، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ہاتھ اٹھا دینا، مار دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نہیں سکھایا ہے. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ لوگوں نے اپنا لیا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر شکایت کی، کچھ خواتین نے آ کر شکایت کی کہ ان کے گھروں میں ان کے شوہر مارتے ہیں. تو آپ نے کہا لیس اولئک بخیارکم، وہ تم میں کے اچھے لوگ نہیں ہیں. مارنے والا اچھا نہیں ہو سکتا. مارنے والا جہاں یہ سمجھتا ہے کہ وہ مرد ہے، وہ مرد نہیں ہے، وہ اپنی مردانگی کا غلط استعمال کر رہا ہے. مارنے کا حکم نہیں دیا گیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہے کبھی. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، کبھی بھی نہیں مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی نہیں مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلکہ کہا لیس اولئک بخیارکم، جو لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ تم میں کے اچھے لوگ نہیں ہیں، تم میں کے برے لوگ ہیں. خیار کا الٹا ہوتا ہے شرار، وہ تم میں کے بدترین لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر یہ بھی کہا ہے لا یجلد احدکم امرأة جلد العبد ثم یجامعها فی آخر اليوم.
متفقن علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو غلام کے مارنے کی طرح نہ مارو۔ حالانکہ غلام کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن جس طرح لوگ غلاموں پر اس وقت اس زمانے میں ظلم کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ویسے نہ مارو، پھر مارتے بھی ہو، پھر دن کے آخری حصے میں بیوی کے ساتھ جمع بھی کرتے ہو، اس کے ساتھ ملنا بھی چاہتے ہو، اس کے ساتھ رات بھی گزارنا چاہتے ہو، بستر بھی استعمال کرنا چاہتے ہو، پھر دن میں مارتے ہو رات میں، یہ کیا ہے؟ اور آج بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں، شراب کے نشے میں شراب کے عادی ہیں، مسلمان بھی ہیں، شراب پیتے ہیں، دن میں ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، رات میں ان کے ساتھ پھر اور مزید ظلم پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے کام مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ سارے کام مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ اور جہاں تک بات آئی تھی کہ غلام کو مارنے کے سلسلے میں، ایک مرتبہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے اور آ کر ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اس کو اس طرح مار رہے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اس سے بھی زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ کہا اللہ کے نبی کیا کروں، اللہ کے نبی کیا کروں، اس کو میں آزاد کر دیتا ہوں۔ میں اس کو آزاد کر دیا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تم کو چھو لیتی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں آپ، غلاموں کو مارنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا، بلکہ غلاموں کو تو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن میں اور احادیث میں اور شرعی کئی احکامات میں کفارے کے طور پر یا ایسے ہی کئی ایک معاملات میں دیکھیں آپ تو غلاموں کو آزاد کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جو امت کو نصیحت یا وصیت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ میں جو کہا تھا کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو اور لونڈیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ جب ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی تو بھلا بتائیں کیسے سوء سلوک، برا سلوک کرنے کی تعلیم دی جا سکتی ہے بیویوں کے ساتھ؟ بیوی تو گھر کی ملکہ ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہیں، وہ آپ کے بچوں کے مستقبل سنوارنے والی ہے، وہ آپ کے بچوں کا پہلا مدرسہ ہے۔ اس کے ساتھ کیسے برا سلوک کرنے کی تعلیم دی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں دی گئی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ بلکہ اس سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کچھ بات میں اختلاف ہو گیا۔ اسی دوران حضرت ابوبکر گھر آئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ثالثی کے طور پر حل کرنے کے لیے کہا کہ آپ تھرڈ پارٹی کے طور پر آپ جو ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو ایک تھپڑ مار دیا، جس کی وجہ سے وہ گھبرا کر پھر واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے آ گئی اور پیٹھ کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہا، ابوبکر ہم نے آپ کو ثالثی بنایا تھا، مارنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ باپ ہیں اور بیٹی ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن آپ کے سامنے جب باپ نے ہاتھ اٹھایا تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کو مارنے کے لیے نہیں کہا تھا، ہم نے آپ کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہا تھا۔ دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا۔ اور وہاں حضرت عائشہ دیکھیں، اختلاف اپنی جگہ پر تھا، جیسے ہی باپ نے ایک ہاتھ لگایا فوراً پیچھے بھاگ کے جا کے شوہر کے پیچھے چھپ گئی، اور پھر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے چھپ کر وہ دیکھنے لگی۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیویوں پر جو اس معاشرے میں جس طریقے سے لوگوں کے بارے میں جو شکایتیں آئی تھی کہ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ آپ نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے کبھی مارا ہی نہیں کسی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ کر اس کی پیٹھ زمین پر لگا دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے، غصے کو کنٹرول کر لے۔ اور غصے کی وجہ سے ہی بہت سے معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور بالخصوص میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے، قتل یا طلاق یا خلا، یہ سارے واقعات غصے ہی کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو غصے کو قابو میں کرنا یہ کامیاب زندگی کے لیے سب سے اہم ہے۔ غصے کو قابو میں کر لیں تو زندگی کامیاب ہے۔ غصے کا مظاہرہ اگر کرنے لگ جائیں، اور بالخصوص آگے بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کس طرح دونوں میاں بیوی کو وہ کون سے کام ہیں جو دونوں کو ایک ساتھ کرنے ہیں، اور کچھ حقوق ہیں جو صرف شوہر کے لیے ہیں اور کچھ حقوق ہیں جو صرف بیویوں کے لیے ہیں، اور دونوں کے درمیان بھی جو جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں بھی غصے پر کنٹرول رکھیں، دونوں بھی غصے کو پی جائیں۔ اور بالخصوص جب ایک کو غصہ آئے تو دوسرے کو اسی وقت اپنے غصے کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ خاموشی اختیار کر لینا چاہیے تاکہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اچھے ٹھنڈے ہونے کے بعد اور بہتر طریقے سے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ الجھانے کے بجائے سلجھائیں گے، مسئلے کو حل کریں گے تو نرمی سے اس کو حل کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی جب کسی
چیز میں آ جائے تو وہ چیز زینت والی ہو جاتی ہے، خوشنما بن جاتی ہے، اور جس چیز میں سختی آ جائے وہ اس چیز کو عیب دار بنا دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ تو سختی سے کام لینے کے بجائے نرمی سے کام اگر لیں گے، لڑائی جھگڑے غصہ یہ ساری چیزوں کو ختم کر کے الفت و محبت کے ساتھ اگر زندگی گزارنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس زندگی کو کامیاب بنائے گا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے وہ حقوق جو بیوی کے ہیں شوہر پر عائد ہوتے ہیں، یعنی شوہر کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے بیوی کے حقوق کیا کیا ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ بیوی کا مہر ادا کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا حق مہر دے دو، کھجور کی گٹلی کے برابر سونا ہی کیوں نہ ہو، اتنا تھوڑا ہی شکل میں کیوں نہ ہو، وہ سونا ہو تو اسے دینا ہے۔ جو بھی مہر مقرر کیا گیا اس کو ادا کرنا ہے۔ مہر کے سلسلے میں بھی اس سے پہلے ایپیسوڈ میں گفتگو ہو چکی ہے کہ مہر کتنا دیا جانا چاہیے، کتنا کم سے کم ہو سکتا ہے، کتنا زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے، اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ مہر کو دینا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں امام البانی نے صحیح ترغیب حدیث نمبر 1807 کے اندر ایک حدیث لائی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی بھی کسی عورت سے شادی کرے، چاہے وہ مہر کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس کے دل میں دینے کی نیت نہیں ہے اور وہ دیے بغیر مر گیا، دھوکہ دیا اور وہ اسی حال میں وفات پا گیا، تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس حال میں ملے گا کہ اس کا نام زانیوں میں شمار ہوگا۔ وہ زندگی بھر کیا کر رہا تھا؟ زنا کر رہا تھا، نکاح نہیں کیا اس نے، اس کا نکاح نہیں ہوا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا دوسرے معنی میں کہ اس کا نکاح انویلڈ تھا، اللہ کے پاس قبول نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہر نکاح کے لیے بنیادی شرط ہے، اسے دینا ہے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مہر معاف نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں بھی گفتگو ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کہا اللہ کے نبی میں مہر معاف کر دیتی ہوں اور مجھ سے آپ شادی کر لیجئے۔ آپ نے شادی نہیں کی، ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ میری شادی کروا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا دینے میں مہر تمہارے پاس کچھ ہے؟ جبکہ عورت کہہ رہی ہے مہر نہیں چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں مہر دینے میں کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ وہ شخص نے کہا میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس صرف ایک ازار ہے جو میں پہنا ہوا ہوں۔ کہا اگر یہ دے دو گے تو تم کیا پہن کر رہو گے؟ جاؤ ڈھونڈ کر آؤ۔ وہ ڈھونڈ کر آتا ہے، کچھ نہیں ملتا، یہاں تک آپ نے کہا کہ ایک لوہے کی انگوٹھی سے ہی ڈھونڈ لو، وہ بھی نہ ملی، تو کہا کہ تمہیں قرآن یاد ہے تو قرآن اس کو یاد دلا دو، وہی تمہارا مہر ہے۔ لیکن مہر معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی عورت مہر معاف کرنے کی جو بات کرتی ہے وہ خالص آپ کے لیے، آپ کے علاوہ مومنوں میں کسی کے لیے بھی مہر معاف کرنے کا کسی مومن عورت کو بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ خود اپنا مہر معاف کرتے، نہیں معاف کر سکتی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زندگی بھر زنا کرتے رہتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد آ کر جو ہے نا خاندان کے لوگ، باہر کے آزو بازو والے لوگ، بوڑھے لوگ آتے ہیں، اماں مہر دیے تھے کیا؟ نہیں دیے تھے، تو کیا کرو؟ معاف کر دو۔ نہ وہ معاف کرا سکتے ہیں نہ وہ معاف کر سکتی ہے، نہ وہ معاف کرا سکتے ہیں نہ وہ معاف کر سکتی ہے، کسی کو حق نہیں ہے معاف کرانے کا۔ بہت سے لوگ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں اور مہر کی رقم بہت کم سے کم لکھاتے ہیں، اس کے مقابلے میں شادی بارات، یہ ولیمے کا خرچہ، نہ جانے کتنے خرچے ایسے ہو جاتے ہیں جو فضول بے حساب خرچہ کر دیتے ہیں، اسراف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک معمولی چھوٹی سی رقم جو مہر میں دی جا سکتی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے پسو پیش کرتے ہیں۔ ہاں، بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ اس کو مہر دے دیا جائے، بیوی کو مہر دے دی، بعد میں کبھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے شوہر کو پیسوں کی، وہ لا کر اپنے طور پر دے رہی، لو آپ کی طرف سے، میں اپنی طرف سے دے رہی ہوں، اس مہر کو استعمال کرو آپ۔ وہ اگر دے رہی ہے تو کہا قرآن نے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، سورہ نساء کے اندر، کہ وہ اگر خوشی سے دے رہی ہیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اپنی رضامندی سے وہ لا کر دے رہی ہیں، معاف نہیں، پہلے دے دینا، دینے کے بعد وہ واپس لا کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ زبردستی کریں، ظلم کریں، لاؤ میرا مہر مجھے واپس دے دو، تو پھر وہ حرام ہے۔ وہ مہر آپ نے جو لے لیا ہے واپس، زندگی بھر آپ نے حرام کاری کی ہے۔ لقی اللہ وہو زان، حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ زندگی بھر زنا کر رہا تھا، زانیوں میں اس کا شمار ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی حرکت سے بچیے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ عورت کو اس کا مہر دے دو، تو اس سے احساس یہ ہوگا ایک عورت کو کہ میرا یہ شوہر کتنا میری قدر و قیمت کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، کہ میرا حق مہر اس نے سب سے پہلے ادا کر دیا۔
فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن. پہلے جب آپ اس کا حق ادا کر دیتے ہیں تو اس کو زندگی بھر کے لیے ایک گنا سا اطمینان محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرا شوہر جب میرا پہلا بنیادی حق ادا کر رہا ہے تو اس کے بعد زندگی کے تمام حقوق بھی وہ ضرور ادا کرے گا. اگر پہلے حق میں ہی ڈنڈی ماریں گے، اب نہیں بعد میں دیں گے، تو پھر وہیں سے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی کیسے گزارے گا، کیسے میرے حقوق کو پورا کرے گا، کیسے میرے ساتھ اس نے سلوک کرے گا. وہیں سے یہ تصاد یا تصادم جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرا حق جو بیوی کا شوہر پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اپنے بیوی کا رازدار رہے. قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس. لباس کا کام عیب پر پردہ ڈالنا. کپڑے کیا کرتے ہیں؟ اس داغ دھبوں کو چھپا دیتے ہیں. تو بالکل یہاں دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، یعنی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے راز کو چھپائیں. اور بالخصوص صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے پاس سب سے بدترین لوگ قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو اپنی بیویوں سے ملتے تھے، یعنی جمع کرتے تھے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد دن میں باہر جا کر لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کے راز لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے تھے. تو یہ بدترین لوگ ہیں. اگر عورت ایسا کرتی ہے تو وہ بھی بدترین ہے، اور اگر شوہر ایسا کر رہا ہے تو وہ بھی بدترین ہے. اللہ کے پاس یہ مغضوب، جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہوگا، اور جو اللہ کی نظر میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ یہ لوگ ہوں گے. تو شوہر اور بیوی کو اپنی سیفٹی، اپنی پرائیویسی، جسے پرائیویسی انگلش میں کہا جاتا ہے، اپنی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں آپ کے جو کمرے کے اندر کے معاملات ہیں اس کو باہر لیک نہ ہونے دیں، خود بھی لیک نہ کریں، اور ایسی کوئی چیز جو لوگوں کے سامنے اگر چلی جائے تو ایک مرتبہ جانے کے بعد عزت پھر واپس نہیں آئے گی. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پرائیویسی کا جہاں تک معاملہ ہے، بہت سے گھروں میں جہاں بالخصوص جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، پرائیویسی کا معاملہ بڑا ڈینجر ہوتا ہے. بعض ماں باپ اپنی اولاد کو اتنی پرائیویسی بھی نہیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض گھروں میں جو ہے روم سپریٹ نہیں ہوتا ہے، روم تک انہیں سپریٹ نہیں دیتے ہیں. یہ غلط ہے، بہت غلط ہے. انہیں روم سپریٹ دینا چاہیے، بلکہ اگر اٹیچ باتھ روم رہا تو اور ان کے لیے پرائیویسی رہے گی. ورنہ کئی ایسے گھر بھی ہیں، نعوذ باللہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو میاں بیوی کے ان پرائیویٹ معاملات میں، ان پرائیویسی والے معاملات میں بھی دخل انداز ہوتے ہیں. اگر جو ہے وہ غسل کر لے، آج کیوں غسل کیے؟ تو اس طرح یہ بہت غلط بات ہے. بھائی میاں بیوی ہے، شادی کیے ہیں، جائز طریقے سے اپنے خواہشات پورے کر رہے ہیں، حلال کام کر رہے ہیں، ان پر اسے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، انہیں اجر دے رہا ہے. وہ اگر گناہ کرتے تو وہ زنا شمار ہوتا اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا وہ گناہ لکھا جاتا. وہ گناہ کے بجائے حلال طریقے سے اگر میاں بیوی اپنے ریلیشن قائم کر رہے ہیں تو اس میں کسی کو ٹانگ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم نے آج غسل کیوں کیا، ہفتے میں اتنے بار تم غسل کرنے لگ گئے، بچوں کا جو نا خیال نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے. یہ ساری چیزوں میں کسی کو دخل انداز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ بھی کیوں نہ ہو، انہیں اپنی اولاد کو اس طرح کہ ان کی پرائیویٹ معاملات میں، ان کے پرائیویسی کے اندر تانک جھانک نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح جہاں تک پردے کا معاملہ ہے، گھروں کے اندر جوائنٹ فیملی اگر ہے تو ایک دوسرے کے پردے کا خیال کرنا چاہیے. دیور کے سلسلے میں کہا گیا کہ دیور موت ہے تو اس سے بچنا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس پر بھی انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی جہاں پردے کے جو معاملات آئیں گے. لیکن یہاں اتنا تو ضروری ہے کہ اسے پرائیویسی دینی چاہیے، اس کی پرائیویسی سیف ہونی چاہیے. اس کے پرائیویٹ معاملات، شوہر اور بیوی جو ہے نا اپنے تنہا جو ان کے معاملات ہیں اس کو جو ہے نا الگ سے، اگر کوئی شخص پرائیویٹ اپنا کمرہ نہیں بنا سکتا ہے، ذاتی گھر نہیں بنا رہا ہے، تو کرائے کا جو مکان لے رہا ہے اس میں تو کم سے کم اس کا ایک پرائیویٹ کمرہ ہونا چاہیے. پرائیویٹ کمرہ یا پرائیویٹ اس کا جو ہے نا باتھ روم ہونا چاہیے. اگر اتنا بھی وہ نہیں کر سک رہا ہے تو پھر وہ بیوی کا کیا حق ادا کر پائے گا؟ وہ بیوی کا کیا ادا کر پائے گا؟ بعض لوگ آتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ ایک گھر میں جو ہے نا 3 بیڈ روم ہیں اور ایک ہی ٹوائلٹ ہے، اور وہاں جو ہے نا نہانے کے لیے جو ہے نا لائن میں ٹھہرنا پڑتا ہے، یا پھر جو ہے نا انتظار کرنا پڑتا ہے، یا پھر دیوروں کے سامنے سے جا کر غسل کرنے کے لیے جانا ہے، یا وہاں سے واپس آنا ہے غسل کر کے، یا پھر جو ہے نا طہارت کے لیے جانا ہے تو ان کے سامنے سے جانا پڑتا ہے. بڑی خفت محسوس ہوتی ہے، ذلت محسوس ہوتی ہے. ایسے گھر میں ہم کیسے رہیں؟ اس طرح کی بھی باتیں آ رہی ہیں. تو آپ دیکھیں یہ کتنی غلط بات ہے کہ پرائیویسی نہیں ہے. تو پرائیویسی ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ایک بیوی اپنے آپ کو شوہر کے ساتھ جس طریقے سے وہ آزادی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اسے وہ حق ملے گا.
اسے وہ حق ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر غسل کرتے تھے، ایک ہی ٹب سے پانی نہاتے تھے، ہاتھ ان کے ٹکراتے تھے، وہ چلو سے اس طرح پانی لیتے تھے۔ پانی کیسے لیتے تھے؟ ایسے لیتے تھے، ٹب کے اندر ہاتھ ڈالے، مگ وغیرہ نہیں تھا اس زمانے میں، تو ہاتھ ڈالتے تھے، ہاتھ ڈال کے لے رہے ہیں، اس طرح لے کر وہ پانی ڈال رہے ہیں، وہ بھی پانی ڈال رہے ہیں، تو دونوں کے ہاتھ ٹکرایا کرتے تھے، تو ایک ساتھ غسل کر رہے ہیں۔ باتھ روم ان کا ایسا ہونا چاہیے جہاں پر دونوں ایک ساتھ غسل کر سکیں، ایک ساتھ نہ بھی کر سکیں، اتنی جو ہے نا گنجائش نہیں ہے، اتنا بڑا گھر نہیں لے سکتے ہیں، اتنا بڑا گھر نہیں بنا سکتے ہیں، وہ مجبور ہیں، پریشان ہیں، جو بھی ہیں، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ ان کی اپنی پرائیویسی تو محفوظ رہ سکے، یا جو ہے نا ماں باپ اس معاملات میں دخل نہ دے، یا بہن اس معاملات میں ننند ہو کر بھاوج کو جو ہے نا تانا دینے لگ جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ان چیزوں میں دوسروں کو انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے۔ آج معاشرہ حلال کرنے پر برا بھلا کہہ رہا ہے، حلال کو اپنانے پر تانا دے رہا ہے، اس کے بجائے زنا اگر کوئی کرتا ہے، برائی بدکاری اگر کوئی کرتا ہے تو اسے کوئی تانا نہیں دیتے ہیں، اسے کوئی برا نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس کو آج کے دور کے اندر تو انٹرٹینمنٹ کہا جا رہا ہے، فیشن کہا جا رہا ہے، افیئر کہا جا رہا ہے، نئے نئے نام اس کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کام غلط ہیں، یہ سارے کام غلط ہیں۔ تو رازداری جو دوسرا بنیادی حق ہے، اس کے راز کو جو ہے نا راز میں رکھنا چاہیے، چاہے وہ اندرونی معاملات ہو، چاہے اس کے دیگر معاملات ہوں، جس کو راز میں رکھنے کی ضرورت ہے اسے ضرور راز میں رکھیں۔ جہاں تک راز کی بات آئی ہے، میاں بیوی کے درمیان جب بھی کوئی بات ہو، لڑائی جھگڑے تک اگر چلے جائے، کمرے کے اندر اگر وہ دونوں مل بیٹھ کر حل کر لیں تو معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ جب اس بات کو باہر اگر لا دیں، تیسرے پرسن تک اگر اس کو پہنچا دیں گے، ہاں الگ بات ہے کہ بعض اوقات باتیں بڑھ جاتی ہیں تو الگ مسئلہ ہے، لیکن ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دوسروں کے سامنے شیئر کرنا، کمرے کے اندر بیوی نے کچھ کہا، اب شوہر نے جا کر باہر سنا دیا، یہ ایسا بول رہی ہے، وہ ایسا کر رہی ہے، نہیں، بیوی کس کو سنائے گی؟ بھائی شوہر کو تو سنائے گی، اپنے جذبات کو کس کے سامنے رکھے گی، کس کے سامنے اپنی شکایت کرے گی؟ آپ ہی کے سامنے کرے گی، تو اس کی بات سننا بھی چاہیے، اس کے جذبات کا خیال رکھنا بھی چاہیے۔ اتنا بھی اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے تو پھر کیسے آپ زندگی گزاریں گے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا حق ہے بیوی کا شوہر پر کہ اس کو عزت دینا۔ جیسے ہم نے کہا بھی کہ وہ آپ کے گھر آئی ہے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، اپنی ایک دنیا چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے، وہ آپ کے گھر کی نوکرانی نہیں بن کر آئی ہے، آپ کے گھر کی ملکہ بن کر آئی ہے، آپ کو اسے عزت دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عزت دی؟ دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹا رہے ہیں، پیر اپنا رکھ رہے ہیں چڑھو اونٹ پر سوار ہونے کے لیے، رفقم بالقواریر کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں بہترین آدمی وہ جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا رہے۔ عزت دینا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام سے پکار رہے ہیں، یا حمیر، یا عائش، یہ سب کیا ہے؟ رسپیکٹ ہے، عزت ہے، احترام ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو کہا عائشہ۔ اللہ اکبر۔ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں میں اس کو۔ لوگ نہ جانے کیسے کیسے ناجائز پیار میں پڑھ کر اس پیار کے پیچھے جو ہے نا اپنی دنیا، دولت، آخرت سب تباہ کر لیتے ہیں۔ یہاں اپنی بیوی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے سوال ہو رہا ہے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کہا عائشہ۔ کہا مردوں میں سب سے زیادہ کس سے کرتے ہیں؟ تو کہا عائشہ کے باپ سے، ابوہا۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کی دلیل کا اظہار سب کے سامنے کیا۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اظہار کر رہے ہیں، اور ان کے باپ کا بھی احترام، والد کا احترام۔ وہ اگرچہ کہ آپ کے دوست بھی ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا صدیقی، نہیں کہا میرا دوست ابو بکر جو بچپن سے میرے ساتھ ہے، میری نبوت کے وقت سے میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا ابوہا، عائشہ کا باپ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ اپنے سسر کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ جس نے اپنے لخت جگر کو آپ کے گود میں ڈال دیا، جس نے اپنے لخت جگر کا ہاتھ، نور نظر کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا، آپ کے پاس اس نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا، قیمتی اثاثہ، قیمتی تحفہ آپ کو دے دیا، اس نے اپنے خون کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں۔ سسر کے ساتھ لڑائی جھگڑا، سسر کے ساتھ جو نا ناراض ہونا، سسر سے منہ موڑ لینا، پیسہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ ہر وقت کئی ایسے لوگ ہیں جو سسر کے ساتھ بنتی نہیں، داماد اور سسر کی، یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر احترام کر رہے ہیں۔ احترام، اس سے کیا ہوگا کہ باپ جب بیوی کے باپ کو عزت دیں گے تو بیوی کے دل میں شوہر کی محبت اور بڑھے گی کہ میرے والد کیا یہ احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، میرے شوہر ہیں، میرے والد کو ریسپیکٹ دیتے ہیں،
تو ان کی عزت کرنی چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ دونوں کے درمیان ریلیشن مضبوط ہوگا، دونوں کے درمیان الفت و محبت بڑھے گی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو لوگ کیا کرتے ہیں، بیوی کو بھی گالی دیتے ہیں، اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، اس کے بھائی بہنوں کو گالی دیتے ہیں، اس کے پورے خاندان کو گن دیتے ہیں. یہ جہالت ہے، یہ کھلم کھلا جہالت ہے. اسلام نہیں ہے، اسلام میں یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ ان کے ساتھ ساتھ ان کی سہیلیوں کا بھی ریسپیکٹ کرتے تھے. سہیلیاں، ان کو اگر کچھ گھر میں بنا تو ان کو پہنچاؤ، ہدیہ ان کو دیا کرتے تھے سہیلیوں کو. کیوں؟ میری بیوی کی سہیلیاں ہیں. ریسپیکٹ. اس سے کیا ہوتا تھا؟ بیوی کے اندر مزید شوہر کی محبت بڑھ جاتی. بھئی میرا تو میرا خیال، ساتھ ہی ساتھ میرے گھر والوں کا، یا جس سے میرا ریلیشن ہے، جس سے میری دوستی ہے، میرے سہیلیاں ہیں، میرے خاندان والے ہیں، میرے پاس پڑوس والے ہیں، ان کا تک خیال کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے. لیکن اس معاملے میں میانہ روی بھی ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیں کہ یہاں صرف ون سائڈ بات ہو رہی ہے، یا کیا بھئی بیوی کی غلامی کی طرف دار رہے ہیں، یا بیوی کے گھر والوں کی جو نا خدمت میں لگا دے رہے ہیں، یا بیوی کے جو نا گھر داماد بنانے کی بات ہو. ایسی بات نہیں ہے. انہیں عزت دینے کی بات ہو رہی ہے، انہیں ریسپیکٹ دینے کی بات ہو رہی ہے، انہیں تحفے دینے کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لیکن انہیں لا کر گھر میں بسا لو، ان کا پورا خرچ اٹھا لو، ان کو ہی گھر میں لا کر رکھ لو، اپنے ماں باپ کو ہٹا دو. یہ بھی غلط ہے جو معاشرے میں چل رہا ہے. ماں باپ کو چھوڑ کر ساس سسر کو اہمیت دینا، ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے سگے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر سالے سالیوں کو، جو اس کے نسبتی برادر ہیں، اس کی نسبتی جو نا بہنیں ہیں، سالیاں جسے کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو رسپیکٹ دینا، ان کی قدر کرنا، ان کی آؤ بھگت کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے خاندان والوں کا خیال کرنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میانہ روی ہونا چاہیے. ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، جو سب سے افضل ہیں، سب سے بڑے حق ان پر عائد ہوتے ہیں. بلکہ تمام انسانوں میں حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے. ماں باپ کے حقوق ادا کرتے ہوئے، یہ بھی ایک ٹاپک آگے آئے گی کہ ماں باپ کے حقوق اور بیوی کے حقوق کے درمیان کیسے میانہ روی کے ساتھ اس زندگی کو گزارا جا سکے. اس پر بھی انشاءاللہ اگلے مراحل میں، اگلے ایپیسوڈز میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. لیکن یہاں اس بات کا خیال رکھے کہ تیسرا جو حق اس کا عائد ہوتا ہے، بیوی کو عزت دینا، اس کے خاندان والوں کو عزت دینا. اس کے خاندان والوں کو اور بالخصوص اس کے ماں باپ کو، اس کے بھائی بہنوں کو اگر آپ عزت نہیں دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بھی آپ کے ماں باپ کو عزت نہیں دے گی، وہ بھی آپ کے بھائی بہنوں کی عزت نہیں کرے گی. تو اس سے دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہوں گے اور معاملہ بگڑ جائے گا. تو معاملے کو بگاڑنے کے بجائے معاملے کو سدھارنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی غلطی بیوی سے ہوتی ہے تو اس کا الزام اس کے ماں باپ پر نہ ڈالیں. لوگ کیا کرتے ہیں، بیوی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، اٹھا کر اس کے ماں باپ کو گننا شروع کر دیتے ہیں. تمہارے باپ نے ایسا کیا، تمہاری ماں نے ایسا کیا، تمہارے فلاں نے ایسا کیا. نہیں، غلطی جس کی ہے، جتنی ہے اتنی ہی بات کیجیے. اس سے آگے بڑھ کر کسی اور کو دوش نہ دیجیے. ان کا کیا قصور ہے؟ تو دوسروں کو قصوروار ٹھہرا کر پورے خاندان کو لپیٹ دینا، پورے خاندان کو گن دینا، پھر ان کے برا بھلا کہنا، اپنی زبان خراب کرنا، گناہوں میں مزید آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے، ایسی تمام حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے. چوتھا جو حق ہے بیوی کا شوہر پر، کہ اس کے نان نفقے کا خیال رکھنا. نان نفقے سے مراد اسے کھلانا. اس کے جو بیسک ضروریات ہیں، کپڑا، کھانا، مکان، یہ بیسک ضرورت ہے. گھر کا انتظام، کھانے کا بہتر سے بہتر انتظام، اور کپڑے کا انتظام اپنی حسب استطاعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. لیکن یہ کر کے احسان نہیں جتانا ہے، احسان نہیں جتانا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم پر بیوی کا احسان ہے الٹا. کیسے؟ کہ تم بیوی کو کھلا رہے ہو تو وہ تمہارے اپنے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ. تو اس کا احسان مند تمہیں ہونا چاہیے کہ بھئی تمہارے رزق کا انتظام کرنے سے مجھے نیکی مل رہی ہے، میرے نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. احسان جتانے کی بات نہیں ہے. بلکہ تو عام لوگوں پر کسی کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو کپڑے بنائے، کسی کو کچھ دیا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے احسان جتانے سے روکا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. تکلیف دے کر، احسان جتاتے ہوئے اپنے صدقوں کو ضائع نہ کر لو. آپ نے اگر بیوی کے ساتھ اسے کھلا رہے ہیں، اسے پلا رہے ہیں، اسے پہنا رہے ہیں، کیا کہا گیا حدیث میں کہ تم جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ، تم جیسا پہنتے ہو اسی حساب سے عورتوں کے جو لباس ہیں اس طرح کے ان کے معیار کے مطابق وہ لباس کا بھی انتظام کرو. ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ ٹپ ٹاپ رہنا چاہتے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، بیوی کا خیال نہیں.
چاہے وہ جیسے بھی رہے، نہیں، بلکہ ان کا حق ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، جو کہا گیا ان کا بھی حق ہے، مردوں پر ان کا حق بنتا ہے یہ چیز جائز طریقے سے، تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ احسان نہ جتائیں، جو بھی آپ ان پر خرچ کر رہے ہیں اس کا آپ کو اجر ملے گا، لیکن اس خرچ کرنے کے معاملے میں میانہ روی یعنی درمیانی راستہ ہونا چاہیے، نہ حد سے زیادہ اسراف ہونا چاہیے، نہ حد سے زیادہ کنجوسی ہونی چاہیے، دونوں چیزوں کے درمیان رہ کر جو جائز ضرورت ہے اس جائز ضرورت کو حلال طریقے سے کما کر حلال چیزوں میں لگا کر خرچ کرنا چاہیے۔ حلال چیزوں کے بجائے حرام چیزوں میں بھی نہیں خرچ کرنا ہے، اور نہ ہی حرام آمدنی کو لا کر۔ اب کیا ہوتا ہے، بہت سی ضروریات انسان کی آج بڑھتی جا رہی ہیں، تو ایسے دور میں گھریلو خواتین بیویاں جو ہے نا شوہروں سے مطالبہ کرنے لگ جاتی ہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، فلاں چاہیے، کہاں سے لاؤ؟ لون لے کر لا لو، فائنانس سے لا لو، 0% EMI پر لا لو۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ بیویوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ہمارے شوہر اگر ہماری سہولت کی خاطر حرام جگہ سے ہمارے لیے اس چیز کا انتظام کر رہے ہیں تو ہم اپنے شوہروں کو جہنم میں ڈھکیل رہے ہیں، ہم اپنی عارضی سہولت کے لیے پرماننٹلی انہیں جہنم کا حقدار بنانا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود حرام ہے، حرم الربا، اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 ٹائمز زنا کرنے کے برابر گناہ ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر ایسے گناہ کے دلدل میں کیسے آپ ڈھکیلنا چاہتی ہیں؟ بعض وہ نیک بیویاں تھیں جو اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھی کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا ہمارے بارے میں، ہمارے منہ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہو، ہم بھوک برداشت کر لیں گی لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کریں گی۔ تو بیویوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کہیں حد سے زیادہ فرمائش، حد سے زیادہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو شوہر ادا نہیں کر سکتا ہے، جو شوہر جو ہے نا اس کو پورا نہیں کر سکتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی ضروریات کے مطابق اپنی ضروریات کو جو جائز ہے، جو بنیادی ہیں، جو ضروری ہے، اس کے بغیر گزار نہیں ہو سکتا ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، مل بیٹھ کر مشورہ کر کے آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے ذریعے سے اس کو حل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا سود کے دلدل میں ڈھکیل کر، EMI کے راستے پر اسے لے جا کر، حرام راستے پر چلا کر اپنی جائز ضروریات کو جو کہ جائز ہو سکتی ہے وقتیہ طور پر، لیکن اس کی وجہ سے کہیں حرام کام یا حرام خوری کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی طرح بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ جسمانی تعلقات جو کہ حق زوجیت جسے کہا جاتا ہے اس کو ادا کرنا۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی ایپیسوڈ میں بات ہو چکی ہے کہ جمع کے جو معاملات ہیں جس پر سرسری گفتگو ہوئی ہے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا حق ادا کرے۔ وہ اگر شادی کر کے اپنی پاکدامنی چاہتا ہے، اپنی عزت کو بچانا چاہتا ہے تو وہ شادی کرے، اور شادی کر کے بیوی کا حق بھی ادا کرے، بیوی کو سکون پہنچائے۔ بھئی لیسکنوا الیہا جو اللہ نے کہا کہ تم سکون لیتسکنوا الیہا یا لیسکنا الیہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے سکون حاصل کرنا ہے، تو سکون پہنچانا بھی ہے، دونوں ایک دوسرے کا سکون کا ذریعہ ہے۔ اس معاملے میں اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں گے تو یہاں تک کہا ہے علماء نے کہ بیوی جب تک سکون اسے نہ ملے اس وقت تک آپ اس کا حق ادا کرتے رہیں، اس وقت تک آپ اس کا حق ادا کریں۔ حق ادا کرنا ہے، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، حق ہے بیوی کا۔ بیوی کو شادی اسی لیے تو کریں آپ نے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے۔ اس کی جو جسمانی ضرورت ہے، اس کی جو بھوک ہے، جو پیاس ہے، وہ کہاں سے مٹے گی؟ حلال طریقے سے جو آپ نے نکاح کیا اسی کے ذریعے سے تو مٹے گی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہیز کی خاطر نکاح کرتے ہیں، جہیز مال آئے گا نکاح کر لو، آپ بیوی کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں، نامرد ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، حرام کاریوں میں ملوث ہو گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ اب اس قابل نہیں رہے کہ بیوی کا حق ادا کر سکیں، تو پھر ناجائز طریقے سے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ بعض تو اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ خود کے بجائے کسی اور کے ذریعے سے اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ دیوس ایک نمبر کا، جس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، جو اپنی بیویوں، اپنے گھر والی عورتوں کو دوسروں کے سامنے پیش کرے، وہ دیوس آدمی ہے۔ تو خود اس کے حق کو ادا کریں، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ اس کا حق ہے، بیوی کا حق ہے۔ اس کی ضرورت جس طرح کھانے کا خیال کرنا ہے، اس کے جسم کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور بیوی کو جو کہا گیا کہ شوہر اگر بلائے تو وہ آ جائے، چاہے وہ تنور پر یعنی روٹی سیک رہی ہو تب بھی اسے آنا ہے، وہ بستر پر سو رہی ہے تو منہ پھیر کر نہیں سونا ہے، بلکہ شوہر کی طرف، شوہر کو راغب کرتے ہوئے، شوہر کو خوش کرتے ہوئے شوہر کی ضرورت کا خیال کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے منہ پھیر کر سو لیا اور وہ شوہر ناراض ہو کر سو گیا تو صبح تک فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
اور بازار کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ بازار میں کہیں باہر کوئی عورت کسی شخص کو پسند آتی ہے تو کیا کرے، وہ اس کو چھوڑ کر اس کی طرف گئے بغیر، حرام کاری میں ملوث ہوئے بغیر اپنے گھر آئے، اپنی بیوی کے ساتھ وہ تعلقات قائم کر لے حلال طریقے سے جو وہ وہاں حرام کا امکان تھا، اس حرام کو چھوڑ کر حلال طریقے سے یہاں ایک تو حق زوجیت ادا ہوگا، اس کے ذریعے سے سکون ملے گا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے گا، وہ اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور پھر اس کے اندر بہت سے فائدے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے کے رکھیں، جذبات اور فطرتی یا فطری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ملنا، ایک دوسرے کا جمع ہونا، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے حقوق میں شامل ہے۔ اس حق کو بھی بعض لوگ نہیں ادا کر پاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اگر شادی کر رہے ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا وہ حق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر حق ادا نہیں کر سکتے ہیں تو اب کسی اور کی بیٹی کو لا کر اس کی زندگی خراب مت کریں۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر بچہ بگڑ رہا ہے تو اس کو شادی کر دو۔ بھائی بگڑا ہوا ہے تو شادی کرنے سے کسی اور کی زندگی کو کیوں خراب کرتے ہو؟ کسی اور کی بیٹی کو لا کر اس کو کیوں جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیوں مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیوں اس کی عزت کو داؤ پر لگانا چاہتے ہو؟ آپ اگر حق ادا نہیں کر سکتے تو مت کریے شادی۔ ہاں یہاں پر کیا ہے، میرڈ بتانا مقصود ہے، لوگوں میں اپنا نام بتانا مقصود ہے، یا پھر جو ہے جھوٹی شان اور مال حاصل کرنا مقصود ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، جہیز لینے والے جان لو کہ یہ حرام مال ہے، باطل طریقے سے مال کھانے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ اگر لے رہے ہیں یا اس کو کھانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اس کے اوپر ایک تفصیل سے ایک الگ سے ایپیسوڈ ہونا چاہیے، الگ سے پروگرام ہونا چاہیے جہیز کے سلسلے میں۔ ویسے بہت سے بیانات، بہت سی چیزیں میڈیا پر اور بہت سی کتابوں میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر آج یہ بہت بڑا ناسور، یہ بہت بڑا جراثیم جو آج بیماری سے بڑھ کر پورے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بیوی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو تیار کر کے شوہر کے سامنے لے آتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ نہیں تیرا باپ نے یہ نہیں دیا، تیری ماں نے وہ نہیں دیا، فلاں نے یہ نہیں دیا، ہم کو یہ چاہیے تھا، ہم کو یہ کمپنی کا چاہیے تھا، فلاں چاہیے تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی اس سے بڑھ کر کیا دیں؟ اپنا خون دے دیا، اپنے لخت جگر کو دے دیا، اپنے نور نظر کو تمہارے حوالے کر دیا، اور کیا دیں تم کو؟ تم تو بھکاری ہو، تمہیں کتنا بھی ملو کم ہے، تم کو فرق ہی نہیں پڑتا کسی چیز سے، تمہارا پیٹ ہی نہیں بھرتا کسی چیز سے۔ تو ان ساری چیزوں سے باز آ جائیں۔ یہ بھی چیز جہیز مانگنا بھی رشتوں کے درمیان دراڑ، کیونکہ رشتے ٹوٹتے اسی وجہ سے، کئی رشتے ٹوٹ گئے، کئی رشتے خلا، طلاق، قتل، سب اسی وجہ سے ہوئے، بلکہ 90% میں کہتا ہوں کہ اسی وجہ سے ہوئے، مال کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے۔ اور بہت سے رشتے زبان درازی، عورت کی زبان درازی ہے، تو اگلے ایپیسوڈ میں آئے گا کہ شوہر کے حقوق جو بیوی پر عائد ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہیں، تو وہاں پر بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ زبان درازی نہ کرے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر آگے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو طلاق کے اسباب پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، وہاں پر بھی ہم اس کو بتائیں گے۔ لیکن یہاں اتنا جان لیں کہ یہ جو جہیز کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے رشتوں میں مزید بگاڑ اور رشتے خراب ہو سکتے ہیں اور ٹوٹ سکتے ہیں۔ جی، اسی طرح ایک اور حق یہ ہے کہ بیوی کے کوئی کام یا کوئی چیز نہ پسند آئے تو اس کی عیب جوئی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی عیب جوئی مطلب اس پر عیب نہیں لگانا، یہ کام تم نے خراب کر دیا، یہ ایسا کر دیا، وہ ویسا کر دیا، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اس کی کوئی ایک ادا، کوئی ایک کام پسند نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی بھی کام پسند نہیں آئے گا، رضی منہا آخر، دوسرے کام سے وہ مطمئن ہو سکتا ہے، دوسرے کام سے وہ خوش ہو سکتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کام کی تعریف کریں تو کیا ہوگا، اس کام میں مزید نکھار پیدا ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر بیوی نے کوئی پکوان کیا اور اس کے اندر نمک زیادہ ہو گیا، اتفاق سے مرچ زیادہ ہو گئی، یا کچھ جل گیا، کچھ داغ لگ گیا، کچھ نقصان ہو گیا، اگر شوہر جھوٹے منہ سے یہ کہہ دے کیا مزیدار ہے، اتنا لذیذ کھانا میں پہلی بار کھا رہا ہوں، بیوی کو ایک طرف سے شرمندگی تو ہوگی، یہ کیا بھئی اس کے اندر تو خرابی تھی، یہ تو اس کی تعریف کرنا ہے، تو آئندہ سے وہ ویسا کرنے سے بچے گی، آئندہ سے وہ عیب کو ہٹانے کی کوشش میں لگی رہے گی اور پورے دھیان کے ساتھ اس چیز کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرے گی، ورنہ کیا ہوگا، لڑائی جھگڑے وہاں سے بڑھیں گے اور اس کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری ہوگی۔ اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کھانے پر ہوتے ہیں، کھانا صحیح نہیں پکا، اٹھا کے پھینک دیا،
پلیٹ اٹھا کے پھینک دیا، کھانا اٹھا کے پھینک دیا، کھانے میں لے جا کے پانی ڈال دیا، کیا کیا کرتے ہیں لوگ، روٹی جل گئی طلاق دے دیا۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ کہاں کہا گیا ہے روٹی جل جانے پر طلاق دے دو آپ؟ یہ تو نہیں کہا گیا۔ تو یہ سب غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ الفت و محبت کو بڑھانے، زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بیوی کے بعض خامیوں کو نظر انداز کر دیں۔ غلطی ہو رہی ہے، کچھ اس سے کمی ہو رہی ہے، کچھ وہ کر نہیں پا رہی ہے جیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جیسے آپ اندازہ رکھتے ہیں، جیسے آپ اس سے چاہتے ہیں، وہ اتنا نہیں کر پا رہی ہے، اسے سمجھا کر کروائیے۔ نہیں کر سک رہی ہے تو پھر نظر انداز کریے، خود آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیجیے، اس کا تعاون کیجیے، اور اس کی طرف سے کبھی کوئی اچھائی ہو جائے، کوئی کام اچھا تو بہت ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، نہیں کیا اچھا کیا ہے، نہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی شکر گزاری بھی کرنا چاہیے اور اس کی تعریف بھی کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کا حوصلہ اور بڑھے گا اور آگے بڑھ کر وہ مزید اور اچھے سے اچھا کرنا چاہے گی۔ اس کے ذریعے سے دونوں کے درمیان مزید الفت و محبت بڑھتی جائے گی۔ اور بھی بہت سی باتیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے آئیں گی کہ کس طریقے سے مزید میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے کیسے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، کیسے جو ہے نا خوش رہ سکتے ہیں۔ یہاں آج کے ایپیسوڈ میں جہاں شوہر کے اوپر عائد بیوی کے حقوق بیان کیے گئے، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور دونوں کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے۔ دونوں کے بھی کچھ اور ریسپانسبلٹیز ہیں، کچھ اور ذمہ داریاں ہیں جو دونوں کو بھی نبھانا ہے۔ یہ تو شوہر کے تھے، آگے بات آئے گی بیوی کے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی کلام ہوگا، اس بات پر بھی گفتگو ہوگی کہ دونوں کی کیا ذمہ داری ہے، تاکہ دونوں مل کر اپنے گھر کو سنواریں، سجائیں، بنائیں، خوشگوار بنائیں اپنی زندگی کو اور کامیاب بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کامیاب بناتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔